نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم وصدقه المولانا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ حسب معمول حالات حاضرہ کے حساب سے کچھ اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے سورۃ المائدہ کی تقریباً 91 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. شیطان تو چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغض، بغض اور عداوت وہ پیدا کرنا پسند کرتا ہے. شراب اور جوئے کے استعمال سے اس کا یہ عمل، اس کا یہ خواب پورا ہو جاتا ہے شیطان کا، اور اللہ رب العزت کے ذکر سے ہمیں منقطع کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں بے شک آگاہ کر رہے ہیں کہ تم اس سے باز آ جاؤ. تو جو گزشتہ حالات حاضرہ رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے، اس کے کچھ اثرات میں نماز کی طرف کس غلط عمل سے ہمارے پیش آ رہے ہیں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. کیونکہ جس ہم ہلال کمیٹی کو فالو کرتے ہیں وہ ایک عید کمیٹی ہے. عید کمیٹی کے انڈر ایک ہلال کمیٹی آتی ہے جس میں ہمارے معصوم عالموں کو لاگے بٹھا دیا جاتا ہے اور افطار اس کے بعد دسترخوان کی رونق بنا دی جاتی ہے. کوئی ہمارے پاس یہاں سے ذرائع نہیں ہوتے، کوئی ہم ایسی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر سمجھوتا نہیں کرتے یا ان کے گواہ کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن اس میں ایک بڑی مجھے عجیب سی بات نظر آئی. جو عید کمیٹی اس کے بڑے نمازیں منعقد کرتی ہے، اس میں جیسے کہ ایک اسکوکی کی بڑی ہوٹل ہے، وہاں پہ 2 سے 3 نمازیں، اور ایک نائلز میں ہوٹل ہے، اس میں بھی 1 سے 2 نمازیں منعقد ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہمارے درمیان میں اتنے مساجد، اور جیسا کہ پہلی مرتبہ ہم نے نائلز ویسٹ کا جو فیلڈ، فٹ بال فیلڈ لے کر نماز کا اہتمام کیا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا ہی مفید ثابت ہوا ہے. تو اب جو گفتگو کا میرا مدعا ہے وہ ہے شراب کا استعمال. دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، کہ تم اگرچہ اس کے استعمال یا پھر اس کے استعمال شدہ مقامات پہ اگرچہ تم جا کر عبادت کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان میں بغض اور عداوت پیدا کر دے گا. تو ہم نے جب فلائر دیکھا ہلال کمیٹی شکاگو پہ تو
اس عید کمیٹی کے زیر نگرانی میں 3 نمازیں ایسی جگہ منعقد ہیں جہاں پہ شراب کا لائسنس ہے، شراب 365 دن وہاں پہ دستیاب ہے، اور وہاں پہ گزشتہ دنوں میں مجروں کا بھی انتظام تھا۔ تو کیا ہم ایسی آرگنائزیشن پہ یقین کر پائیں گے جس کے انڈر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جس سے ہماری نمازوں کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے؟ اللہ رب العزت اس سے پہلے کی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لا چکے ہیں، انما الخمر نشا والمیسر، جوا گیمبلنگ، والانصاب بت پرستی، والازلام جو یہ فال کھولتے ہیں اور چھوچھا کرتے ہیں، جو ایک قسم کے عامل ہوتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، یہ سارے رجسم عمل الشیطان، یہ سارے شیطان کی عمل ہیں۔ دیکھیں اس نشے کو اللہ رب العزت کس تسلسل میں بیان فرما رہا ہے، کس کی صف میں اس نشے کو اس کا سردار بنا رہا ہے۔ بت پرستی یہ مومن کا کام نہیں، اور یہ فال کھلانا والازلام یہ مومن کا کام نہیں، تو یہ شیطان کی عمل ہے۔ تو گویا ہم ان جگہوں پہ جا کے ہماری نمازیں ادا کرتے ہیں عیدین کی، تو گویا ہم اس شیطانی عمل میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور ایسی آرگنائزیشن، ایسے معصوم عالموں کو لا کر بٹھا کر ایک تماشا بناتے ہیں۔ 1797 مشکاۃ شریف کی 1979 مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاند دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی چاند دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والے کی گواہی پہ رمضان کا اعلان کیا ہے۔ جب مفتیاء اکرام کلمہ شہادت کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس شخص سے گفتگو کی ہے، جن اشخاص سے گفتگو کی ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے، وہاں پہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے کی گواہ پہ رمضان کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ہمارا چونکہ یہ عمل شیاطین شامل ہیں، تو بے شک وہ ہمارے دماغوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ کس سے تبدیل کرتا ہے؟ وَيُصَدِّقُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے ہمیں ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، اور ایک بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ ان جگہوں پہ نہ کوئی پردے کا نظم ہوتا ہے۔ فرد نمازوں کے لیے خواتین کو اجازت نہیں ہے مساجد یا ایسی جگہوں پہ، اگرچہ پردے کا نظم ہو، بے شک اگرچہ آپ گھر اکیلے نہ چھوڑ سکتے، لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسے ماحولوں میں لے جانا جہاں پہ پردے کا نظم ہی نہ ہو، پارکنگ لاٹ سے جو پردے کا نظم ٹوٹ جاتا ہے وہ اس بینکویٹ ہالز تک
اللہ معاف فرمائے، نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے، اپنی زبان کے، اجازت ہی نہیں ہے پہلی چیز تو۔ اس کے باوجود یہ ایک نمائش بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بے شک ان کا کچھ منشا ہوتا ہے، ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ بے شک یہ جو منتظمین ہیں یہ عالم دین نہیں ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کئی احادیث مشکات شریف کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں، صحیح بخاری کی ہے۔ ہمیں کتنی بھی سائنس ترقی کر لے، بڑے کلپس دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے جو ہے مفکرین اسلام آ کر جو ہے اپنا اپنا لیکچر دے رہے ہیں کہ عالموں کو مت سنو، خود کی کرو، سائنس کو فالو کرو۔ کسی نے تحقیق کی، سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ یہ لاز جو محکومہ ہوتا ہے چاند کو دیکھنے کا، کیونکہ انسان چاند پہ خود قدم رکھ چکا ہے، تو وہ نیوی کا محکومہ ہوتا ہے، نیول بیس جو ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پہ دریافت کیا گیا تو 6000 ایسے ذرائع ہیں موجود جس سے اپنی آنکھوں سے آپ چاند دیکھ سکتے ہو۔ اور جیسے کہ بخوبی ہم نے دیکھا ہے، شکاگو میں بالکل ہی ناممکن ہوتا ہے چاند نظر آئے۔ کم و بیش 29 سال کا میرا بھی یہاں پہ تجربہ ہے، اور اسی شعبہ حیات میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت زندگی کا دے چکا ہوں، اور انشاءاللہ باقی جتنی حیات ہے اللہ اسی کام پہ مجھے قائم و دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نیک توفیق عطا فرمائے کہ ایک مومن کی گواہی لینے کی ہمیں ہمت پیدا کرے، اور شیاطین کو ہمارے ذہنوں سے، قلب سے، ہمارے عمل سے دور فرمائے، کیونکہ یہی شیاطین عمل ہے جس سے کہ ہم ان نمائشوں کو قائم کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ایسا ہم نے یہاں پہ دوسرا چاند دیکھا ہے، کافی طویل بڑا تھا، اور کم و بیش 3 گھنٹے وہ ہماری نظروں کے سامنے اللہ نے جلوہ افروز رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی آرگنائزیشن کو تشکیل کی جائے جس میں ہر فرقے سے لوگ شامل رہیں، اور بیٹھ کر شکاگو کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شکاگو میں ہی حل فرمائیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔